اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. مصباحی صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے واقعہ, انہوں نے اپنی طرف سے تو بیان ہی نہیں کیا. ان کا پیر بھائی کہتا ہے جی میں نے خود دیکھا کہ میں ریشم کے کیڑے جمع کرنے کے لیے جب درخت پہ چڑھا تو درخت کے پتے, اس کے تنے, اس کی جڑیں بھی سونے کی بن گئی. ہاں نا, پھر مصباحی صاحب نے نال ایڈ کیتے ہاں نا, یعنی میں بھی تک رہا سا. پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ ڈھیلا اٹھایا, جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائیں تو سونے کا بن جائے. یار اس طرح ہوتا ہے اللہ کے بندو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں ذکر کیا ہے کہ چند غریب اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری مقرر کر دیں, ہم بھی غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سک رہے. اور کیوں کہ نبی اسلام اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا سک رہے, ادروائز تو آپ بنا دیتے. قرآن میں آیا, کافر کہتے تھے اس نبی کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں ایسا, لیکن اس نبی کا معجزہ قرآن ہے, اللہ کی مرضی جو معجزہ دے. تو نبی الاسلام کے لیے بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنے بابوں کے لیے کلیم کی ہوئی ہیں. بابا جی, ہاں پھر وہ لوگ کہیں گے نا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہو.